سلام کا جواب تو اتنا آہستہ اب دیتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ قصہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مولانا جو ہے وہ کہا تقریر کے اندر میں کہ جب جمائی تم کو آ جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرو، اس لیے کہ منہ جب کھلتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، تو شیطان جب ہنستا ہے تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ اب جمائی کو وہ لوگ داماد سمجھ رہے تھے، آپ بھی اس علاقے میں سمجھتے ہیں۔ ابھی مسلمانیت آئی کہاں ہے آپ کے اندر؟ تو ایک داماد خدا کے فضل سے پہنچ گئے وہ بستی کچھ دن بعد۔ اب کوئی سلام کرے تو یہ منہ پر ہاتھ رکھ لے، کوئی سلام کرے تو وہ جواب نہیں دے کہ منہ بند کر لے۔ وہ بیچارہ پریشان کہ بھائی ابھی 15-20 دن پہلے ہم گئے ہیں، سب جواب دیا، اب کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ یہ جواب سلام کے کیوں نہیں دیتے؟ کسی نے ان کو کہا کہ ایک عالم آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایسا کہا کہ جب جمائی آئے نہیں تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرو، منہ کھولو مت۔ کہا کہ وہ بھی مولوی تو کسی کا مت داماد ہوگا۔ وہ چل دیا ان کے پاس، پوچھا کہ آپ کیسی تقریر کیے ہیں کہ جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو؟ کہا کہ بھائی جمائی تو ہم آپ سے اگر پوچھ لیں کہ جمائی کس کو کہتے ہیں تو آپ کہیے کہ داماد کو۔ جانتے ہیں جمائی کس کو کہا جاتا ہے؟ صرف تقریر سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، عمل تو کچھ ہے نہیں۔ ارے جمائی اس کو کہتے ہیں جو حافی آتا ہے، آپ کا منہ کھلتا ہے، شیطان ہنستا ہے، جب شیطان ہنستا ہے تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ جمائی داماد کو نہیں کہا جاتا، یہ تو غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر میں نہیں ہوتا ہے۔ یہی قصہ ہے کہ جب سلام کیے کہ اتنی بڑی جماعت ہے، کوئی بولے کوئی نہیں بولے، ایک بار پھر بولیے آپ السلام علیکم۔ یہ طریقہ ہے زندہ دلی کا۔ منہ سے آواز وہ جمائی والا آواز مت رکھے، منہ پر ہاتھ مت رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پردے میں بیٹھنے والی میری باعزت ماں اور بہنوں، تھوڑا سا وقت ہے، طبیعت بھی میری خراب ہے، اور یہ چھوٹا سی ایک حدیث آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ چند باتیں بول کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میری زندگی اس علاقے کے اندر میں گزری۔ میں 1960 کے اندر میں یہ علاقہ آیا ہوں، اور یہ آپ کو 2021 ہو گیا ہے۔ گھر میں جا کے جوڑ لیجئے گا، ہم جوڑنا نہیں جانتے۔ یہ ہماری زندگی کا وقت کرسا کاٹا اور کواری میگھا سے گزرا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پر جاہل پیر لوگ آتے تھے اور اپنے کو سجدہ کرواتے تھے، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جو اپنے پیر دھلوا کر کے سبوں کو پلواتے تھے۔ یہ وہ زمین ہے جو عورتیں غیر محرم کے ہوتے ہوئے ان کے پیر میں مالش کیا جاتا ہے۔ اس جہالت کے اندر میں میری زندگی یہاں گزری ہے۔ میں اس وقت یہاں موجود تھا اور اس جہالت کو ہٹایا گیا۔ آج تو ہماری عمر زیادہ آ گئی، اب میں بولتا بھی اب نہیں ہوں، بہت کم مختصر سی بات۔ اب تو بڑے بڑے علماء لوگ تشریف فرما ہے۔ اس وقت اس علاقے میں کہاں نظر آتے تھے مولانا؟ کوئی تو دکھائی نہیں پڑتے تھے۔ ایسے ایسے پیر آیا کرتے تھے کہ اس کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس طریقے سے جہالت تھی اس کے اندر میں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دن ہم محنت کرتے رہے، بعد بھی برداشت کیا لوگوں کا، بہت ساری تکلیفیں ہم نے اٹھائی، لیکن اللہ کی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو کوئی انسان کسی کو بگاڑ نہیں سکتا۔ آج آپ کے سامنے میں موجود ہوں۔ اس علاقے کے اندر میں خدا کے فضل سے کتنے مدارس ہو گئے، علماء دین پیدا ہو گئے، حفاظ کرام ہو گئے، قاری ہو گئے، مفتی ہو گئے۔ آپ کے مفتی عبدالوارث صاحب اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے، مدرسے میں مکتب میں پڑھ رہے تھے جس وقت میں اس علاقے میں آیا ہوں۔ تو میری بات تب پرانی ہو گئی، بہت دن سے یہ بات ہوتی رہی اور آپ سنتے رہے۔
لیکن یہاں جو ہے ایک حدیث چھوٹے سے ہم نے پڑھا ہے، مختصر طور پر بات سنیے، اس کے بعد میں بات کو ختم کر دوں گا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار مدار نیت کے اوپر موقوف ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے کہ وہاں جانے کے بعد علماء کرام کی بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو تب تو یہ نیت آپ کی صحیح ہے۔ اور اگر یہ نیت ہے آپ کی کہ فلاں جگہ کے عالم آئے تھے تو وہ بہت اچھا کہا، وہ اچھا کہا، اس سے بھی آگے وہ کہا، تب تو بات ختم ہو گئی۔ نیت ہے آپ کی صحیح، ہر عمل جو ہے نیت کے اوپر موقوف ہے۔ نماز کے لیے آپ جائیے، اگر نیت آپ کی صحیح ہے تو آپ کی نماز ہوگی۔ آپ حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، نیت صحیح ہے تو حج اللہ قبول کرتا ہے۔ ہر چیز جو ہے نیت کے اوپر موقوف کرتا ہے۔ اگر نیت آپ کی درست نہیں ہے تو کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نیت کو صاف کرنا ہوگا کہ اگر اس زمین کے اندر میں ہم بیٹھے ہیں، علماء کرام دور دراز سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں، اس کی باتوں کو لینا ہے، اس کی باتوں کو سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو تب تو آپ جو ہے کامیاب ہیں اس کے اندر۔ ابھی اس سے پہلے حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب ضیاء رحمانی آپ کے کہہ کر کے گئے، وہ پلسر وغیرہ گاڑی کے بارے میں کہا ہے اور ساری باتیں آپ نے سنا، لیکن یہ بات بار بار ہوتی ہے، کبھی آپ نے ایسا کیا، کبھی اس طریقے سے آپ اس پر جو ہے یقین کیا، آپ اس کے اوپر عمل کیا، آپ تو عمل کرتے ہی نہیں ہیں اس کے۔ یہ تعلیمی بیداری کے اوپر یہ چیز رکھی گئی ہے، یہ جلسہ رکھا گیا ہے، یہ اجتماع رکھا گیا ہے کہ تعلیم بیداری کے اوپر ہے۔ ہماری ماں بہنیں اور آپ بھی سنیں، اگر ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں اور اپنی آواز کا کانوں کو آپ جو ہے کھول لو اور سنو کہ بچے کی تعلیم کا پہلا مدرسہ ماں کے شکم ہے، اس کا گود ہے، سب سے پہلا مدرسہ بچے کا ماں کے گود کے اندر میں ہے۔ یہ تو دوسرا تعلیم ہے مدرسے کے اندر میں۔ اگر تمہارا تعلیم سب سے پہلے تمہارے ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب پیدا ہوئے، آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، کس طریقے سے تھے آپ؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان مبارک کی رات میں اس کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش ہونے کے بعد رات گزرتی ہے اور صبح کو آپ جو ہے دودھ کھانا بند کر دیا، دودھ کھانا بند کر دیا۔ پریشان ہو گئی ماں کہ بھائی بچہ رات کے اندر دودھ پیا اور ابھی دودھ نہیں پی رہا ہے، بات کیا ہے؟ آپ جو ہے ماں کے جا کر کے اپنے شوہر سے کہا بچہ دودھ کھانا بند کر دیا ہے، دودھ نہیں پی رہا ہے، رات میں پیا اور ابھی نہیں پی رہا ہے۔ لیکن ان کے باپ بھی ویسے ہی تھے، کہا جی گھبرانے کی کیا بات ہے، کہا ہے علاج کراؤ گے، کیوں ڈاکٹر کے یہاں جاؤ گے؟ ارے آج دنیا اسلام کے اندر میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے روزے کی حالت میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ روزے کی حالت میں ہو، جب دن گزر جائے گا افطار کا وقت ہوگا، اس وقت اس بچے کو دودھ پلانا، ہو سکتا ہے کہ یہ روزے کی حالت میں ہو۔ اگر دودھ پی لیا اس وقت میں تو سمجھ لینا کہ یہ روزہ ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا تب ڈاکٹر کا علاج ہوگا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دن بھر روزے کی حالت میں رہے۔ شام ہوتا ہے، افطار کے وقت ہوتا ہے، دنیا اسلام افطار لے کے بیٹھتا ہے، مؤذن پکارتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، بچہ دودھ پینے لگتا ہے۔ آپ صرف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج روزے کا اندر آپ اگر روزہ آتا ہے تو آپ کو 13 طرح کی بیماری ہوتی ہے۔ ہمارا تو پیٹ میں درد ہے، ہم تو پریشان حال ہیں، ہم تو گیس کی شکایت میں جا رہے ہیں۔ ارے دیکھنا ہے، اگر مذہب اسلام کے اوپر چلنے والا ہو، بڑوں کو تم مانتے ہو، قرآن کے اوپر چلتے ہو، دیکھو کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدائش کے وقت سے مر کے دم تک روزہ رہتی سنی، بلکہ اس وقت میں چاند دیکھنے کا اگر کوئی بات ہوتی تھی تو معلوم علماء کرام متفق ہو کر کے بیچتے تھے کہ دیکھو وہ بچہ دودھ پی رہا ہے یا نہیں۔ اگر دودھ پی رہا ہے تو سمجھ لینا کہ رمضان کا چاند، عید کا چاند ہو گیا ہے اور عید کی نماز پڑھو، اور اگر نہیں پی رہا ہے تو ہم سب روزہ رہو۔ اگر ابر چھایا ہوا ہے، اگر دن نہیں دیکھا گیا تو آج اس بچے کا آج آپ تاریخ کو بھول گئے۔ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے اور مکتب کے اندر میں اس کو جاتا ہے تو معلوم ہے کہ اس بچے نے جو ہے 18 پارہ قرآن پاک اپنے سینے کے اندر میں محفوظ کر لیا تھا۔ میری ماں بہنیں سنو، تمہارا جو ہے سینے کے اندر میں کیا ہے؟
تم اگر جو ہے پہلا مدرسہ اور مکتب ہے تمہارا، اگر اس وقت تم اپنے سینے کے اندر میں تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سانچہ بنایا ہے، جس طریقے سے عید بنانے والا ایک سانچہ تیار کرتا ہے، اس کے اندر میں مٹی ڈالتا ہے اور اس کے اندر میں کوئی نقش نگار ہے، اس کے اندر میں نمبر ہے، جب وہ مٹی کو پلٹایا جاتا ہے تو اس کے اندر میں جو ہے نقشہ جو ہے اس کے اندر میں نمبر لے کر کے آتا ہے۔ اسی طریقے جب تمہارے شکم کا اندر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سانچہ تیار کیا ہے، اگر اس سانچے کے اندر میں کلمہ طیبہ رہے گا، اس سانچے کے اندر میں نماز کا نشان رہے گا، اس سانچے کے اندر میں سجدے کے نشان رہے گا، اس سانچے کے اندر میں خدا کے ڈر اور خوف رہے گا، اس سانچے کے اندر میں روزہ اور نماز رہے گا، جب اس سانچے سے جو ہے 10 ماہ اور 9 ماہ کے بچے اس بچے جو ہے پیدا ہوگا اور زمین پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اسی طریقے سے بنائے گا، وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ اے میری ماں بہنیں، یہ پہلا مدرسہ ہے مکتب کا۔ آج بچہ سدھرتا نہیں ہے، تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ کیا بات ہے، آج مدرسہ والے پڑھاتے نہیں ہیں، ارے یہ نہیں ہے، تم جو ہے اپنے سانچے کو بگاڑ دیا ہے۔ پہلے اپنے سانچے کو تم ٹھیک کرو۔ تمہارے سانچے کے اندر میں دنیا بھر کے واحیات گیت بھری ہوئی ہے، موبائل کا گانا بھرا ہوا ہے، ساری چیزیں بھری ہوئی ہے، تم ہاٹ بازار کا کہانی بھری ہوئی ہے۔ آج تم اس کو صاف کرو۔ آج تم نے جلسہ کے اندر میں آئے ہو، آج علماء کرام کو بلائے ہو، اگر حقیقت میں آج تم کو توبہ کر لینا چاہیے، اپنے سانچے کو درست کرنا چاہیے۔ ہماری ماں بہنیں، اگر تم درست ہو جاؤ گے سارے لوگ درست ہو جائیں گے، اگر تم نیکوکار ہو جاؤ تمہارے بچے بھی نیکوکار ہو جائیں گے، تم جیسا ہوگے ویسا ہی ہوگا۔ آج لیکن وہ بات ہو نہیں رہی ہے، آج تم سن لیتے ہو اور گھر چلے جاتے ہو، تم کچھ سمجھتے نہیں ہو، نماز سے تم کو واسطہ نہیں ہے، نماز سے تم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اے میری ماں بہنوں، میں چند بات بول کر کے میں ختم کروں گا اس چیز کو، اس لیے کہ ہمارے بڑے بڑے معزز مہمان تشریف فرما ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ پرانی زمین ہے اور اس ریگستان کے اندر میں ہم اپنے وقت کو گزارا ہے، وہ لوگ آتے ہیں اس کا بیان کو آپ سنیں، لیکن یاد رکھو تم نماز بھی پڑھو، نماز سے تم کو بہت وصیت ہے، روزہ تو رہنے میں تم بہادر ہو، یہ تو روزہ رہے گی اور سارے کام کرے گی لیکن اس کو پریشانی نہیں ہے، لیکن نماز کے نام اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھنے کے لیے اس کو بہت پریشانی ہے، نہ اس کو جو ہے عربی یاد ہوتا ہے نہ کوئی چیز ہوتا ہے، اور یہ جو جتنے اس کے شوہر ہے یہ لوگ اس کو کہتے بھی نہیں، اگر وہ اب جو ہے عورت جو ہے وقت پر کھانا نہیں پکایا ہے یہ شوہر اس کو طلاق دے دے گا، اگر وقت پر کھانا پکا کر کے نہیں دیا، کپڑا نہیں دھویا اور بعد میں کھانا لے جا کے نہیں پایا تو یہ طلاق دیا، اور اس عورت اس گھر کے اندر میں نماز نہیں پڑھتی ہے، تو کبھی آج تک نہیں سننے میں آیا کہ ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی، ہم نے اس کو سمجھایا نہیں مانا تو ہم نے تینوں طلاق دے دیا ہے۔ آج تک ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا چرواہے کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ تو آپ لوگ سب چرواہا بیٹھے ہوئے ہیں اور چرواہے کی نگرانی جو ہے اس کے اوپر ہے، آپ اس کی نگرانی تو کرتے نہیں ہیں۔ ہماری ماں عزت ماں اور بہنوں، آج تک زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ عورتوں کے اوپر کوئی بات ہوتی نہیں ہے، ہماری ماں بہنیں آتی اور سن کر کے چلی جاتی، اس لیے چند باتیں آپ سے ہم عرض کرتے ہیں، باقی ان لوگوں کے لیے تو بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، وہ بات کریں گے۔ میری ماں بہنیں، اگر تم بے نمازی ہو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم کو کلمہ یاد نہیں ہے، تم کو قرآن حدیث سے مطلب نہیں ہے تو سیکھنے کی کوشش کرو اور نماز پڑھو۔ تم اگر تم نماز نہیں پڑھو گے خدا تم کو معاف نہیں کرے گا۔ کہ اپنے خالق سے ڈرو اے بے نمازی عورتوں، اپنے خالق سے ڈرو اے بے نمازی عورتوں، ارے بندگی حق کی کرو اے بے نمازی عورتوں، بندگی حق کی کرو اے بے نمازی عورتوں، کیا تمہیں جنت میں لے جائیں گے لڑکے لڑکیاں، کیا تمہیں جنت میں لے جائیں گے لڑکے لڑکیاں، ارے دھیان اس کا چھوڑ دو اے بے نمازی عورتوں، دھیان اس کا چھوڑ دو اے بے نمازی عورتوں۔ اگر تم یہ سوچے ہوئے ہو کہ ہمارا لڑکا حافظ قرآن ہے، اگر تم یہ سوچے ہوئے ہو کہ ہمارا لڑکا عالم ہے، اگر یہ سوچے ہوئے ہو کہ ہمارا لڑکا شیخ الحدیث ہے تو اس سے تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو، اس سے
उससे जन्नत में जाने का कोई वजह नहीं है कि अगर आपका लड़का हाफिज है, आपका लड़का आलिम है, आपका लड़का शेखुल हदीस है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए कहा है कि क्या तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे लड़के लड़कियां, अरे ध्यान इसका छोड़ दो बेनमाजियों तो, अरे हक के आगे होगी तुम कुत्ते से भी बेकदर तुम, हक के आगे होगी तुम कुत्ते से भी बेकदर तुम, अरे मुंह में आ जाएगी बुआ बेनमाजी और तो, मुंह में आ जाएगी बुआ बेनमाजी और तो। मेरी माँ बहनें, आप जो सुन रहे हैं इसलिए अगर आप इससे सबक हासिल करें, इतना बड़ा मजमा, इतना खर्चा किया, इतने लोगों को बुलाया, उलमा किराम कलकत्ता से कहाँ कहाँ से तशरीफ लाए और आपके सामने आए, अगर उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो सिवाय गुनाह के कुछ नहीं है। इसलिए इन्नमल आमाल बिन्नियात, अमल का दार मदार नीयत के ऊपर मौकूफ है। अगर नीयत तुम्हारी सही है, ये बैठना सही है, नीयत सही है, ये पिंडाल सही है, नीयत सही है, ये रोशनी सही है, नीयत सही है, ये सारा वक्त देना सही है, और अगर नीयत में गड़बड़ी है तो सारा चीज बेकार हो जाएगा। इसलिए नीयत को अभी भी सही कर लें और उसके ऊपर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके ऊपर अमल करने की ये इंशाअल्लाह धर्मगंज में इलाज नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा बोलिए। ये वक्त ऐसा नाजुक आपके सामने से गुजर रहा है, इस तरीके से गुजर रहा है कि अगर बगैर नीयत सही करे हमारा कोई चारा नहीं है। अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ें, एक हो जाएं, नेक हो जाएं। बिरादरी का कोई मतलब ये सवाल नहीं है, कलमा तैयब पढ़ने वाला सब एक बिरादरी का है, एक माँ बाप का औलाद है, और एक मुत्तफिक होकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़े। अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूत से हम पकड़ लेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। आज अल्लाह ताला हमारी मदद करना छोड़ दिया है। आज हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। आज हम माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह माफ़ नहीं करता है। आज हम सजदे करते, आज हमारी सजदा कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला ने छोड़ दिया है, और इसलिए छोड़ दिया है, अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम मुझको छोड़ दोगे, मुझको तुम याद नहीं करोगे तो मैं भी तुमको छोड़ दूंगा, तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाहों को मुकर्रर करूंगा, तुमको दुनिया के अंदर में तहे तेज किया जाएगा। अरे सारी चीज अपनी नजरों से तुम देख रहे हो, हर चीज देख रहे हो कि हमारी क्या हालत होगी। अरे खुदा वही है, अभी भी मौजूद है, वो कहीं दौरा पर नहीं गया है, अमेरिका अफ्रीका नहीं गया, सऊदिया नहीं गया है, वो हर जगह मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूछा कि हमारे महबूब, क्या हमारे बंदे आपसे पूछते हैं कि खुदा कहाँ है, पूछते हैं कि खुदा कहाँ है? तो आप क्या इबादी, क्या हमारे बंदे पूछते हैं कि खुदा कहाँ मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप कह दिए अन्नी फइन्नी करीब, मैं बिल्कुल उसका करीब रहता हूँ, बिल्कुल नज़दीक में रहता हूँ। और अगर वो बंदे हमारे बोलते हैं कि दुनिया के अंदर में बड़े बड़े बादशाह हैं, बड़े बड़े हाकिम हैं, गरीब को उसको देख भी नहीं पाते, उसके नज़दीक जा भी नहीं पाते, वो तो सारे जो है बादशाहों का बादशाह है, सबका वो मालिक है, तो वो कैसे मुझसे मुलाकात होगी, कहाँ वो पर मौजूद है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमारे महबूब आप कह दीजिए हमारा कोई बिल्डिंग नहीं है, हमारा कोई 2 महला नहीं है, हम कोई हवाई जहाज का सफर नहीं करते, हम कहीं दौरा करने के लिए नहीं जाते। आप ऐलान कर दीजिए कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारे दिलों के अंदर में रहता हूँ, तुम सजदा करो, सर झुकाओ, मुझको पालोगे। अगर तुम चाहते हो कि मुझको खुदा को देखना है, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, अगर बातचीत करना है कुरान लेकर के खड़े हो जाओ तो हमको मिल जाओगे। अल्लाह ताला ने तो कह दिया कि तुम्हारे नज़दीक है हम, लेकिन हम तो मांगते नहीं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे हजरत तशरीफ फरमा है, आ गए हैं। मैं तो बहुत पुराना हूँ आपके नज़दीक, इसके कोई मतलब नहीं, आखिरी वक्त भी हमारा है, इसलिए कहा कि 2-4 बात आपको कह दें। हो सकता है कि हमारी कहीं मौत हो जाए और चले जाए दुनिया से, तो आप हजरात मग़फ़िरत की दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को करेंगे
اس لیے کر کے کیجیے اور دل سے یاد کیجیے. اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے گناہوں پر نادم ہوتا ہے, اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے, اپنے گناہوں سے نادم ہو کر کے آنسو کو بہاتا ہے, تو اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ شیرخوار بچے کو گھر کے اندر میں ماں سلا دیا ہے, اور بچے کام کرنے کے لیے ماں چلی گئی, کوئی کھانا پکا رہی, کپڑا دھو رہی ہے, جھاڑو دے رہی ہے, اگر اس کے اندر میں بچے اچانک اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور رونا چلانا شروع کیا تو ماں کھانا پکانا بند کر دیا اور جھاڑو دینا بند کر دیا, کپڑا دھونا بند کر دیا, دوڑ کر کے آتی ہے اور اپنے بچے کو گود کے اندر میں لے کر کے اس کو جو ہے سلاتی ہے, اس کو آواز کو بند کرتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے جب وہ روتا ہے اس کے آنکھ سے آنسو جاتا ہے, تو پروردگار پالنہار اپنے سائے رحمت میں اس کو جگہ دے دیتا ہے. آج رونا بھی تم کو نہیں آتا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم کو رونا نہیں آتا ہے تو رونے والے کی شکل بھی پیدا کرو, اس لیے کہ اللہ کو بہت پسند ہے. رو گا اچھے دعا میں, کہیں رو گے, بچہ مرے گا تو رو گے, درد ہوگا رو گے, پسینا ہوگا رو گے, لیکن اللہ کے سامنے کبھی رونے کے لیے نہیں جانتا ہے, اپنے آنسوؤں کو بہانا نہیں جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو تیار کیا ہے, اگر دنیا کے سارے پانی کو اس کے اندر میں ڈال دیا جائے, دنیا کے سارے ندی کو پانی کے ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ نہیں بجھ سکتی ہے, نہیں بجھے گی. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیکن اے ہماری امت, اگر تم گناہوں پر نادم ہو کر کے اپنے 2 قطرہ آنسو اگر تم گرا دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس دوزخ کے سارے آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. کرو گے, رو رو کے دعا کرو گے اللہ سے, انشاءاللہ کریں گے. خیر میں جو ہے حضرت تشریف فرما ہے, میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ کو وقت زیادہ لے, یہ تو مہمان آئے ہوئے ہیں, ہم تو برابر آپ کے سامنے رہتے ہیں. پھر موقع ملے گا, ملاقات ہوگی, پھر بات چیت ہوگی. بس میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.